السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ نحل کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کا تعارف اور اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں اور اس کے فضائل بیان کروں گا اور مضامین۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری صورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے چند نام ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ اس سورہ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ سورہ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سورہ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس صورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج، زوال، عزت، ذلت کے احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل احادیث مبارکہ میں اس طرح بیان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ بنی اسرائیل کے مضامین۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ یہ بیان کیا گیا جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے ان میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس کا
اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: نیک نیت، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ایمان۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ تو حضرات، یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت اور اس کے مضامین۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ بیان کروں گا۔ اگر آپ ترقی، کامیابی اور اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کا روزانہ باوضو 3 مرتبہ پڑھنا 2 جہاں کی ترقی، کامیابی، حصول، مرادیں، عزت اور سارے جہان کے مشکل کے حل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر آپ بچے کی زبان سے لکنت دور کرنا چاہتے ہیں تو بچے کی زبان کی لکنت ہے اور وہ بات کرنے میں اٹکتا ہے یا بات کرتے وقت اس کی زبان پھرتی ہے، تو عرق گلاب میں زعفران سے ملا کر پاک کاغذ پر سورہ بنی اسرائیل لکھیں اور پانی میں ملا کر گھول کر روزانہ بچے کو پلائیں، تو کچھ دن بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بچے کی زبان سے لکنت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کند ذہن، بچے کا کند ذہن کھل جائے، لڑکا یا لڑکی ہو اور سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کر کے بھول جاتے ہوں، تو باوضو عرق گلاب میں زعفران ملا کر اس سے پوری سورت بنی اسرائیل لکھ کر روزانہ بچے کو پلائیں تو انشاءاللہ بچے کا ذہن کھل جائے گا۔ تو حضرات، یہ تھے سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کے فائدے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو یار دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔